رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين صدق الله المولانا العظيم سورہ انعام کی 50 آیتیں ہو چکی ہیں. یہ آیت نمبر 51 ہے. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ کہ آپ اس قرآن پاک کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے، ان کو نصیحت فرما دیجیے. يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ جنہیں ڈر ہے اس چیز کا کہ قیامت کے دن انہیں اپنے رب العالمین کے سامنے جمع کیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں خاص نصیحت. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب یہی ہے کہ وہ لوگوں کو نصیحت کریں، لوگوں کو ڈرائیں، لیکن یہاں خاص طبقے کے بارے میں فرمایا ان کو آپ ڈرائیے. اس لیے پہلے یہ آیت آئی کہ کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب کرتے تھے. اس کو فرمائشی معجزہ کہتے ہیں. وہ کام کر لیجئے تب مانیں گے، یہ کام کر لیجئے تب مانیں گے. کبھی کہتے تھے کہ ہماری غربت کو دور کر لیجئے، ان پہاڑوں کو سونا بنا دیجئے تاکہ خوب دولت مل جائے. کہ ایک طبقہ یہ کہتا تھا. کبھی کچھ کہتے تھے کہ فلاں واقعہ بتا دیجئے، فلاں چیز کے بارے میں اطلاع کر دیجئے ہم کو. کبھی کہتے تھے کہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے پھر آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں، پھر بازار کیوں جاتے ہیں. تو ان کا جواب آ گیا کہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں ان خزانوں کا مالک نہیں ہوں میں تمہاری غربت دور کر لوں اور ان پہاڑوں کو میں سونا بنا دوں. رزق کا معاملہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میں نے کب دعویٰ کیا کہ میرے پاس خزانے ہیں، آ جاؤ لوگوں میں خزانے تقسیم کر لوں گا اور تمہاری جھولیاں بھر لوں گا. میں نے یہ دعویٰ کب کیا؟ وَلَا عَالِمُ الْغَيْبَ آپ مجھے ایسی چیزیں پوچھتے ہیں، فلاں کا حال کیا ہے، فلاں کے بارے میں پوچھتے ہیں. میں نے یہ بھی کب دعویٰ کیا کہ میں ساری چیزیں جانتا ہوں بغیر وحی کہ میں کچھ نہیں بتا سکتا. تو میں نے یہ بھی دعویٰ نہیں کیا اور آپ مجھ سے ایسی چیزیں پوچھتے ہیں. اسی طرح سے آپ کہتے ہیں کہ آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں، بازار کیوں جاتے ہیں. مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق یہ قرآن پاک میں ہے. یہ کیسا نبی بھیجا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے. یاکل الطعام یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ تو پانی بھی پیتے ہیں، یہ تو بازار بھی جاتے ہیں. اس کا جواب ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ میرا یہ بھی دعویٰ نہیں میں فرشتہ ہوں. میں تو انسان ہوں، مجھے تو ضرورت ہے کھانا کھانے کی، پینے کی، مجھے تو گھر کی ضرورت ہے، مجھے اہل عیال کی ضرورت ہے. تو میں نے یہ کب دعوے کیے جو آپ مجھ سے اس طرح کے مطالبے کرتے ہیں. پھر فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ آپ فرما دیجئے ان سے کہ اندھا اور بینا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. افلا تتفکرون آپ اس میں غور کیوں نہیں کر سکتے. مطلب تو یہ ہے کہ جو لوگ بینا ہیں انہیں معلوم ہے
کہ अल्लाह तबारक ताला ने जितने नबी भेजे हैं वो इंसान ही थे। फिर ये भी उनको मालूम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो भी मानते थे कि वो नबी हैं, वो फरिश्ते तो थे नहीं, बाकायदा उनके औलाद थे। ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए फरमाया फला तफक्कुर, आप सोचते क्यों नहीं। अब उसके बाद फरमाया कि छोड़ दीजिए इनको, ये माने न माने छोड़ दीजिए, अलबत्ता आप अपना ख़ास वाज वो लोग हैं उनको सुना लीजिए। व अंज़िर बिहिल लज़ीना यख़ाफ़ून अन युहशरू इला रब्बिहिम, आप डराइए इस कुरान के ज़रिए से अल्लज़ीना यख़ाफ़ून, उन लोगों को जिन्हें डर है, खौफ है, मैदान महशर का खौफ है, पुलिस रात का खौफ है, आखिरत का खौफ है, आखिरत का यकीन है उन लोगों के दिलों में, और इस चीज़ का यकीन है युहशरू इला रब्बिहिम, कि उनको जमा किया जाएगा अपने रब के पास, यानी सब लोग आ जाएंगे और अल्लाह तबारक ताला के पास उनको जमा किया जाएगा, तो वहाँ उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है। आप उनको नसीहत कीजिए, उनको नफ़ा पहुँचेगा आपकी नसीहत से। लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफ़ी, और उन लोगों को ये भी ख्याल है, ये भी यकीन है कि अल्लाह तबारक ताला के अलावा उनका कोई मददगार भी नहीं होगा और न कोई सिफारिश करने वाला होगा, ये भी उनको यकीन है। लअल्लहुम यत्तक़ून, इस बात से वो और ज़्यादा मुत्तक़ी बन जाएंगे। इसमें रद्द है यहूद और नसारा का ख़ास तौर से। क्यों? इसलिए कि यहूद के जहनों में ये बात थी कि हम तो बख्शाए हैं, हम तो अंबिया अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए हमें कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक़ीदा जैसा हमारा हो, आमाल जैसे हमारे हों, हमारे बड़े तो हमको बख्शवा देंगे। जिस तरह से कहीं बेटा फंस जाता है तो बाप उसको छुड़ाने के लिए आ जाता है, चाहे बेटे ने कैसा ही जुर्म किया हो, तो इस तरह से हम चाहे कुछ भी ज़िंदगी गुजारें, हमारे आबा व अजदाद तो आएंगे और हमको निकाल लेंगे, दोज़ख से बचा लेंगे। और उसके बारे में उन्होंने तरह तरह की रिवायतें घड़ रखी थी कि याक़ूब अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत की थी। याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया कि मेरे बेटो, मैं तुम्हारे काम आ जाऊँगा और मैं तुमको छुड़ा लूँगा दोज़ख से। इसलिए उन्होंने कहा बस हज़रत ने तो फरमा दिया है। इस तरह की रिवायतें घड़ रखी थी। खुलासा यह है कि चाहे हम कुछ भी कर लें, हम तो दोज़ख में जा ही नहीं सकते। जब जाना ही नहीं दोज़ख में तो फिर परेशानी क्यों है। अब हम अहकामात पर अमल करेंगे, मुसलमान बन जाएंगे, फिर रोज़ा भी रखना पड़ेगा, फिर ज़कात भी देनी पड़ेगी, फिर पाकीज़ा भी रहना पड़ेगा, और फिर हलाल हराम की बहसें हैं और इतनी पाबंदियां हैं। ये सब करने की ज़रूरत क्या है। जन्नत में ही तो जाना है, वो तो हम वैसे ही जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो छुड़ा लेंगे हमारे आबा व अजदाद। और कभी कहते थे नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाहु, हम तो अल्लाह ताला के महबूब हैं और उसके बेटे हैं, गोया उसके ख़ास खुसूसी लोग हैं। उन पर ज़द इसमें फरमाई कि इन लोगों का यकीन है कि हमको अल्लाह से कोई बचाने वाला नहीं है, और वो लोग ये कहते हैं हम जो भी कर लेंगे हम तो बख्शाए हैं। कभी कहते थे वक़ालू लन तमस्सना अन्नार इल्ला अय्यामम मादूदा, हमको तो दोज़ख की आग जला नहीं सकती, अगर बिलफर्ज जाना ही पड़े तो चंद दिनों के बाद वहाँ छोड़ दिए जाएंगे। तो जिस आदमी के जहन में ऐसा हो तो क्या वो अपनी ज़िंदगी संवारेगा? उसको तक़वा और परहेज़गारी की क्या ज़रूरत है। जिसके दिल में यह डर लगा हुआ है कि मुझे पकड़ होगी, हिसाब देना है, वही तो डरेगा। अगर किसी ने किसी बेटे को कह दिया होगा कि बेटे तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मार्क्स कार्ड खुद ही घर पहुँच जाएंगे, आपको फर्स्ट डिवीज़न रख दिया जाएगा, वो रात भर क्यों पढ़े? वो कहेगा पास ही तो होना है और मार्क्स कार्ड तो मिल ही जाएगा बगैर इम्तिहान दिए हुए। तो जिसके जहन में ये हो वो क्या इम्तिहान देगा और वो क्या मेहनत करेगा। इस तरह से इनको फरमाया कि आप उन लोगों को डरा दीजिए, बता दीजिए उनको जिन्हें ये यकीन है कि नहीं है उनके लिए कोई वली कहते हैं मदद करने वाले को, शफ़ी कहते हैं शफ़ात करने वाले को। शफ़ी अरबी लफ्ज़ है, ये निकला है शफ़उन से। किससे? शफ़उन के माने जोड़ आते हैं, जैसे वल फज्र वलयालिन अश्र व शफ़ वल वत्र। वत्र ताक को कहते हैं, शफ़ और शुफ़ा ये जोड़ को कहते हैं। गोया कि मुजरिम अकेला फंसा हुआ था, इधर से एक और शख्स आ गया, वो उसके साथ जुड़ गया, उसका शफ़ी बन गया। क्या बन गया? शफ़ी बन गया उसका। तो अब ये दो हो गए, अभी तक तो अकेला था, अब उसने अपने वजाहत से या जिस चीज़ से भी इसको छुड़ा लिया वहाँ से, तो इसको कहते हैं ये शफ़ी बन गया, इसका ये सिफारशी बन गया। अभी तक तो अकेला था, अब ये शख्स मिल गया और दोनों मिलकर जो है अब दो हो गए, अभी तो एक था, उसको छुड़ा के लाए। इसलिए फरमाया कि कोई वली भी नहीं होगा, कोई शफ़ी भी नहीं होगा। कुरान पाक में इससे पहले भी अल्लाह ताला ने फरमाया
बनी इसराइल का तज़किरा जगह जगह किया, क्योंकि बनी इसराइल ही सबसे ज़्यादा मुखातब थे उस ज़माने में कुफ़ार के बाद, क्योंकि उन पर तो तमाम लोगों को नाज था। नाज इस चीज़ का था कि ये जो बनी इसराइल हैं ये अहले इल्म हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए कुफ़ार भी उनका एहतराम करते थे। माली एतबार से भी अल्लाह ताला ने उनको वसअत दी थी, इसलिए बड़े बड़े साहूकार ये थे। मदीना तैयबा के अंदर भी ये लोग रहते थे यहूद, क्योंकि वो भी बनी इसराइल हैं। माल के एतबार से भी वो बड़े बड़े लोग थे, तो इसलिए गरीब सहाबा जो है उनसे कर्ज़े भी लेते थे, हत्ता कि ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कर्ज़ा लिया यहूद से। तो इस तरह से माली एतबार से भी ये बहुत बड़े थे, और इधर से इल्मी अशख़ास माने जाते थे, इनका ख़ानदान इल्मी ख़ानदान माना जाता था। तो ये फजीलत भी उनको हासिल थी, ये फजीलत भी उनको हासिल थी। तो अल्लाह तबारक ताला ने जगह जगह उनको खिताब फरमाया कि मेरी नियामतों को याद कर लो, मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या मामला किया है। फरमाया या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अन्नमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, मेरे एहसानात को मानो, मैंने तमाम आलमीन के ऊपर तुमको फजीलत दी है। यानी इतनी फजीलत दीनी एतबार से भी, दुनिया के एतबार से भी। दीनी फजीलत सबसे ज़्यादा ये है कि किसी ख़ानदान में कोई अल्लाह ताला का दोस्त, कोई अल्लाह ताला का ख़ास बंदा पैदा हो जाए। और ख़ास बंदों में सबसे ज़्यादा जो ख़ास हैं, अक़सुल ख़वास, वो अंबिया अलैहिस्सलाम हैं। किसी ख़ानदान में कोई एक बुज़ुर्ग पैदा होता है तो सदियों तक उसके ख़ानदान वाले कहते हैं हम तो फ़लाँ के ख़ानदान के हैं, फ़ख्र से कहते हैं। और ये बनी इसराइल ऐसे हैं, इनके ख़ानदान में अल्लाह तबारक ताला ने औलिया को ही नहीं हज़ारों नबियों को मबूस फरमाया। हज़ारों हज़ार नबी हैं इनके ख़ानदान में, ला तादाद। तो ऐसी फजीलत, तो ख़ानदानी फजीलत इनको है। माली एतबार से भी इनको बहुत मालो दौलत अल्लाह ने अता फरमाई थी, हत्ता कि इनमें बादशाह भी गुजरे हैं। वो जो कुरान पाक में हैं, वजअलकुम फ़ीकुम अंबिया वजअलकुम फ़ीकुम मुलूका, हमने तुम्हारे अंदर नबियों को भी बनाया और बादशाहों को भी। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ। फरमाया कि ए बनी इसराइल, डरो उस दिन के गज़ब और कहर से जिस दिन कोई किसी के काम ना आए, कुछ भी काम ना आए। ये मज़मून कुरान पाक में बहुत जगह है, कोई किसी के काम ना आए। एक जगह फरमाया यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह, कि माशर के मैदान में ये जो करीब रिश्ता समझा जाता है, भाई और इस तरह से बहन, वालिदैन और मियाँ बीवी, ये सबसे ज़्यादा करीबी रिश्ता है। और औलाद, इसकी नफ़ी अल्लाह ताला ने फरमाई यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही, कि क़यामत के दिन एक शख्स भागेगा अपने भाई को देखकर। तो भागेगा क्यों? इसलिए भागेगा कि ये मेरा भाई है, ये मेरी तरफ आ रहा है, और शायद इसको कुछ नेकियां कम हो गई हैं, वो नेकियां तो मुझे देनी पड़ेंगी। ये मांगेगा तो मैं इनकार कैसे करूँगा? इसलिए जब देखेगा मेरा भाई आ रहा है मेरी तरफ, एकदम या वहाँ से भाग जाएगा। या फिर का लफ्ज़ आया, इन्हें भाग जाएगा, बहुत तेज़ी के साथ भाग जाएगा। जितन साफ खबर का था थमाई आई थी मिन अखी व उम्मी ही, अल्लाह अकबर, माँ आएगी, माँ ये समझ कर ये तो मेरा बेटा है, बेटे मैंने तुझको पाला है, आज चंद नेकियां मुझे कम हो गई हैं, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, वो नेकियां मुझे दे दें, मैं जन्नत में चले जाऊंगी, वरना दोज़ख मेरे लिए तैयार है। जब देखेगा वाह माँ आ रही है तो ये माँ को छोड़कर भी भाग जाएगा। वह अभी ही बाप आ रहा है, वालिद आ रहे हैं, अब देखिएगा कि वालिद साहब आ रहे आगे, अब तो ये तो आएंगे मेरे लिए, इसलिए तो, वरना आने की ज़रूरत ही नहीं, उसको देखकर भाग जाएगा। वह साहिबती ही, और शौहर बीवी को देखकर और बीवी शौहर को देखकर ये दोनों एक दूसरे से भाग जाएंगे। वह बनी ही, देखेगा मेरे बेटे तो आ रहे हैं, ये कहेंगे अब्बू हमारी परेशानी है, कुछ दे दीजिए, आज कुछ नीतियाँ दे दीजिए, और कोई पैसे वैसे तो मांगेंगे नहीं वहाँ। तो जब देखेगा मेरी औलाद आ रही है, और ये भी भाग जाएंगे। ये कुरान पाक क्यों, लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शान युगनी, हर शख्स के ऊपर एक फ़िक्र सवार होगी, किसी को दूसरे का होश ही नहीं होगा, बस जब देखेगा फलां आ रहा तो भाग जाएगा। और हर एक के ऊपर बोझ होगा। फरमाया वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, एक आदमी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। इससे वो जहालत भी सामने आ रही है। लोग कहते हैं है यमगना तिमगना में, यमगना तिमगना खर्च, ये तो जहालत है। वह तुम कैसे मेरे गुनाह उठाओगे? वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा,
اور قرآن پاک نے فرمایا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. صاف قرآن پاک نے فرمایا اگر کوئی بوجھل آدمی، بہت بوجھ والا آدمی، وہ دوسرے کو کہے گا کہ میرا بوجھ اٹھا لو، تھوڑا سا اٹھا لو، کچھ کم ہو جائے یا پورا ہی اٹھا لو، وہی اس کو مثقل کہتے ہیں عربی میں، مثقلہ. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اپنے بوجھ کی طرف دوسرے کو بلائے گا، آ جاؤ میرا بوجھ تو اٹھا لو. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا اس سے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ اس کا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، یعنی باپ اور ماں کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اس طرح سے یہود کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. فرمایا دیکھو کسی کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، کسی کی سفارش بھی، کیونکہ عام طور سے جب آدمی پھنس جاتا ہے کہیں کسی مصیبت میں، کہیں گرفتار ہوتا ہے، تو دو تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہاں سے چھوٹ کے آتا ہے. یا تو کوئی بڑا سفارشی آ گیا اور سفارش کر لی اور چھوٹ کے آ گیا وہ، یا اگر سفارش نہیں ہے تو مال و دولت دے دیا جاتا ہے، اتنا فدیہ دے دیا، اتنا بدلہ دے، اتنے لاکھ دے دیا، اپنے آدمی کو چھڑا کے لائے عذاب سے. یا یہ ہے کہ اپنے پاس اتنا افرادی پاور ہے اور اتنی طاقت ہے، وہ جا کے افراد کی بنیاد پر ایک بڑا ہنگامہ کر لیا اور سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور غالب آ گئے اور اپنے ساتھی کو چھڑا کے لائے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کی نفی کر دی. فرمایا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ، کوئی سفارش کرنے کے لیے آئے گا ہی نہیں، کوئی آگے نہیں بڑھے گا اور قبول بھی نہیں کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، کوئی معاوضہ دینا چاہے معاوضہ بھی میں نہیں لوں گا. ایک جگہ فرمایا قرآن پاک نے اگر زمین پر سونا دیا جائے، جتنی زمین ہے یہ ساری سونے سے بھر دی جائے اور اسے کہے گا اتنا سونا ہے اللہ لے لے، اس کو چھوڑ دے، یا کوئی آدمی خود سونا دے دے مجھے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تب بھی نہیں. اور کوئی کہے گا جتنا زمین میں ہے اتنا اور اس سے اور دگنا دے دوں گا، اللہ تعالیٰ فرمائے تھے تب بھی نہیں چھوڑوں گا. چھوٹ ہو ہی نہیں سکتی. اولا تو کسی کے پاس کچھ ہوگا نہیں، سب ننگے ہوں گے سوائے خواص کے، تو اس لیے کیا چیز دے دیں گے بدلے میں؟ دو چیزیں ہوگی، ولا هم ينصرون، کہیں سے مدد بھی نہیں آئے گی. تو سب کی نفی کر دی اللہ تبارک تعالیٰ نے. اب سوال یہ ہے کہ ادھر سے تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ بھائی شفاعت بھی ہوگی، سفارش بھی ہوگی، وہ تو ایمان والوں کے بارے میں ہے. یہاں مسئلہ ہے بے ایمان کا. کس کا؟ جی، جو ایمان لے کر ہی نہیں آیا، وہ چاہے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، کہ کسی نبی کا بھائی کیوں نہ ہو، کسی نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے صاف قرآن پاک نے فرمایا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا. اور وہ مثالیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی. مثلا لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، دونوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. آپ نے فرمایا کہ دونوں کی دونوں دوزخ میں جائیں گے، تو سب دوزخ میں جائیں گے، کوئی ان کو بچائے گا نہیں. نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، تو بالکل بخشش نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کا تذکرہ ہے، اگر بعض لوگ اس میں کہتے ہیں وہ چچا تھا، کیا بہرحال تو قرآن پاک نے اب فرمایا. کیا فرمایا؟ چلو چچا ہی مان لیجئے، تو چچے کو تو بچا سکتا ہے نا کوئی، ہے نا، تو وہ بھی تو قریبی رشتہ ہے. اس لیے حدیث پاک میں ہے چچا مثل باپ کے، چچا مثل، اتنا قریبی رشتہ صاف فرمایا بالکل نہیں. تو اس طرح سے وہاں نفی کر دی گئی. لیس للانسان الا ما سعى، کسی کو کسی کا ایمان کسی کے کام نہیں آ سکتا. تو یہ جو بھوت سوار تھا یہود نصارہ کے اوپر، اس بھوت کو توڑ کے رکھ دیا اور مسلمانوں کو بتا دیا کہ تم اس وہم میں نہ رہنا اور یہ خیال نہ رکھنا کہ ہمارے آبا و اجداد تو اتنے اور بڑے اور وہ تھے پدرم سلطان بھوت، یہ ذہن سے نکال لینا، اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی فکر کر لینا. یہ ہے. ہاں شفاعت کا انکار نہیں ہے. وہ کس کس کی شفاعت کر لیں گے اور کون کر لے گا؟ اور ایک ہے من دونہ، یہاں آیا لیس لہ من دونہ ولی ولا شفیع. من دونہ کا مفہوم الگ ہے، اللہ کے علاوہ، اور وہ جو شفاعت ہے وہ باذنہ ہی ہے. کیا؟ یہ قرآن پاک میں بہت جگہ ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کو شفاعت بالاذن کہتے ہیں. کیا؟ نیابتاً. وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی سفارش تو خود ہے. وہ کیا ہے؟ شفاعت کی 3 قسمیں لکھی ہیں علماء کرام نے. شفاعت بالوجاہت، شفاعت بالوجاہت کے معنی آتے ہیں روب داب سے، اثر و رسوخ سے، اور اپنے دبدبے سے سفارش کر لینا. جیسے کوئی بہت بڑا آدمی کسی چھوٹے آدمی کو سفارش کر لیتا ہے، کوئی بہت بڑا وزیر جو ہے وزیر اعظم کسی چھوٹے ملازم کو فون کر لیتا فلاں کام کر لو، اگرچہ وہ قانون کے خلاف ہو،
وہ تو اس کو ماننا ہی پڑتا ہے، کیا کریں گے جناب، اوپر سے ہی حکم آیا ہے، کرنا پڑے گا۔ اب وہ مجبور ہے وہ کرنے کے لیے، اور دستخط کرنے کے لیے، وہ فائل بنانے کے لیے، جو بھی ہو اوپر سے آگے۔ اس کو شفاعت بالوجاہت کہتے ہیں، کیا؟ بالوجاہت، اپنے وجاہت سے، اپنے روب داب سے۔ دوسری شفاعت ہے شفاعت بالمحبت۔ شفاعت بالمحبت کے معنی آتے ہیں کہ سفارش کا ذریعہ محبت بن گیا۔ مثلا کوئی بہت بڑا آدمی ہے، کوئی بڑا وزیر ہے، اب ایک شخص اس کے پاس آ گیا، اب وہ مجرم ہے تو اس کو بند کر دیا گیا، یا اور کوئی اس کا کام ہے، اب وہ اس کی بیوی اور اس کی بیٹی اور اس کے اولاد کو اسے سفارش کرواتا ہے۔ اب بیوی جو ہے وہ پیچھے لگ گئی کہ نہیں اس کا کام کر لو، اس کو چھوڑ دو، وہ کر لو، یہ کر لو، نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گی، میں روٹھ جاؤں گی، کھانا پکانا بھی چھوڑ دیا، ادھر سے اولاد بھی آ گئی، اب وہ مجبور ہو جاتا ہے، کیا کریں گے، ادھر سے بیٹا بھی ہے، ادھر سے بیوی بھی ہے، ادھر سے بچی بھی ہے، یہ سارے لوگ، تو اب محبت کی وجہ سے وہ ماننے کے لیے تیار ہو گیا، محبت کی وجہ سے ماننے کے لیے، تو اس کو شفاعت بالمحبت کہتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کیا اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی فون کر لے گا؟ کیا ڈرائے گا اس کو؟ چھوڑ دو انہیں، تو ظاہر سی بات ہے، تجاشن ناٹن کم کم، ہے نا۔ اور وہ شفاعت والی روایت ہے، بخاری شریف میں لمبی روایت ہے، شفاعت کبریٰ کے بارے میں امت کا ایک وفد جائے گا آدم علیہ السلام کے پاس۔ آپ تو آدم علیہ السلام ہیں، آپ تو ہمارے ابو ہیں، ابو البشر ہیں، دیکھ نہیں رہے کس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، مہربانی کر لیجئے، سفارش کر لیجئے۔ سفارش کس چیز کی؟ جنت میں جانے کی نہیں، صرف حساب لینے کی۔ وہ فرمائیں گے لست لہا، میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ تو صرف سفارش یہ نہیں کریں گے، وہ چھوڑ دیجئے، صرف یہ سفارش کرنی ہے، ان کو کیا کر لیجئے، حساب لے لیجئے۔ وہ بھیجیں گے ان کو نوح علیہ السلام کے پاس، وہ بھی معذرت کریں گے۔ وہ بھیجیں گے ان کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ بھی معذرت کریں گے۔ وہ بھیجیں گے ان کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ بھی کہیں گے لست لہا۔ وہ بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ بھی لست لہا۔ پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دیں گے کہ آج تو اللہ کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، نہ کلیم اللہ، نہ روح اللہ، نہ کوئی صفی اللہ، کوئی نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو لمبی روایت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں جائیں گے یا اللہ ان کو چھوڑ دیجیے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا میں جاؤں گا اس جگہ پر اور ایک سجدہ کر لوں گا، اتنا لمبا روایت میں آتا ہے 7 دن 7 راتیں گزر جائیں گی۔ کتنی؟ یعنی جیسے دنیا میں 7 دن اور 7 راتیں، وہاں تو دن رات تو ہوگا ہی نہیں، اتنا لمبا۔ اور اس میں کیا گئے، روئیں گے اللہ کے سامنے، آنسو بہائیں گے، اس کی تعریفیں کریں گے، گویا کہ اس کو منوائیں گے، اس کو یہ حصہ، تب جا کے اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے وہ کم ہوگا۔ ہر نبی کہے گا آج اللہ کو جلال ہے، ہم کچھ نہیں۔ تو وہ ایک جگہ ہے، اس جگہ کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے، اس جگہ تذکرہ حدیث میں بھی ہے، اس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ کیا؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ مقام محمود وہ ایک جگہ ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ آگے کبھی موقع آ جائے گا تو اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں۔ آپ نے خود فرمایا کہ مقام محمود کے لیے دعا کر لیجیے، اور فرمایا خاص طور سے اذان کے بعد، اذان دینے والا، اذان سننے والا، دونوں کے ذمے ہے۔ ایک تو پہلے درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد وہ دعا پڑھ لیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا۔ تو مقام محمود کی دعا اس میں، یا اللہ مقام محمود عطا کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تب 7 دن 7 رات اتنا لمبا، تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، آپ ساری مبارک اٹھائیے، سل توتا، آپ مانگیں گے، مانگ لیجئے، درخواست کیجئے، آپ کو دے دیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کریں گے، سفارش قبول کر لی جائے گی۔ یہ شفاعت بالاذن ہے، یہ تو وہ ہے کہ رو رو کے اللہ تعالیٰ کو منوانا ہے، ایسا کر لیجئے۔ تو اس طرح سے اس کو شفاعت بالاذن کہتے ہیں۔ کیا؟ قرآن شریف میں جب بھی ایسی کوئی شفاعت کا تذکرہ ہے وہاں الا باذنہ کا تذکرہ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہی کسی کو بخشنا چاہیں تو انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام اور صلحاء وغیرہ کو اجازت دے دیں گے کہ فلاں فلاں آدمی کی سفارش کر لیجیے۔ تو اگر اللہ ہی نے چاہیں گے تو کون کس کی سفارش کر سکتا ہے؟ کسی کی نہیں۔ تو وہ ہے شفاعت بالاذن۔ کیا ہے؟ ہاں، تو اللہ باذنہ کا مفہوم الگ ہے اور من دونہ کا الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واعظ و تبلیغ اس طبقے کے سامنے خصوصیت کے ساتھ کیجیے، خصوصی واعظ۔ کیا؟ جو لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے، جنہیں خوف ہے کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جمع کیا جائے گا اور ان سے حساب لیا جائے گا، اور ان کو یہ بھی یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی ولی بھی نہیں ہے، ہمارا کوئی شفیع بھی نہیں ہے،
اگر کوئی ہوگا تو وہ اللہ جب چاہیں گے تب، تو ورنہ نہیں. لعلہم یتقون، تاکہ وہ اور زیادہ متقی ہو جائیں، اور زیادہ ڈریں. اور یہ بات ہے کہ جب بشارت سنائی جاتی ہے تو لوگوں کی کیفیت بدل جاتی ہے. صحابہ کرام کو بشارت دے دی گئی، فلاں بھی جنتی، فلاں بھی جنتی، فلاں بھی جنتی. تو اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں کیا جناب اب تو ہم جنتی ہیں، آپ فجر کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہم تو جنتی ہیں. آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ نہیں صاحب ہم تو جنتی ہیں، ہم کو سرٹیفکیٹ مل گیا. نہیں، الٹا معاملہ ہوا. کیا؟ جتنی عبادت اور ریاضت اس سے پہلے کرتے تھے اس سے زیادہ کرنے لگے شکرانے میں، کہ اللہ نے جب اتنا احسان کیا، دنیا میں ہی گویا کہ ابھی امتحان ہی چل رہا ہے. ابھی تو دنیا میں ہی تو تھے، یہ امتحانی گاہ ہے نا، امتحان گاہ ہے، ابھی دنیا میں ہی ہے اور رزلٹ بتا دیا گیا، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنت، یہ بھی رزلٹ ہے نا. یہ انجام بتایا گیا، صحابہ کرام کو انجام بتایا گیا. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ. تو یہ سارے لوگوں کو جنت 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 بتایا جا رہا ہے. عشر مبشرہ کو یہی تو بشارت ہے نا، یہ تو انجام ہے. اب اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کہ جتنے اعمال کرتے تھے ان میں اضافہ ہوا. ان میں اگر مسلمان کو یہ یقین بھی ہو جائے کہ جناب میری سفارش تو ہو ہی جائے گی، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو تو اور زیادہ اعمال کرنے چاہیے. جب اللہ نے ایسی بڑی دعوت دے دی، ایسی بڑی نعمت دے دی، تو یہ فرمایا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. جب آپ یہ آیت پڑھیں گے اس میں واو لکھا رہتا ہے، بالغداوت نہیں پڑھیں گے، اس کو بالغداتی. واو رسم الخط کا ہے، یہ لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. اس لیے دنیا کی کوئی طاقت اس واو کو ہٹا نہیں سکتی، حالانکہ اس پر کوئی حرکت نہیں، زبر نہیں، زیر نہیں، پیش نہیں، جزم نہیں، لیکن واو پڑھنا نہیں، لکھنا ہے. بالغداتی پڑھنا ہے اور واو کا لکھنا ضروری ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو کسی دوسرے رسم الخط میں لکھنا یہ حرام ہے. کیا ہے جی؟ اسی رسم الخط میں لکھنا پڑے گا. اور اس کا اصول ہے، اس کی بات پہلے بھی آئی ہے کہ ہر حرف میں انوارات ہیں. کیا ہیں؟ اگر یہ واو آپ نکال دیں گے کہ اس کی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، جب یہ تلفظ میں آتا ہی نہیں ہے تو لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ فرمایا وہ انوارات کم ہو جائیں گے. وہ انوارات اسی لیے قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، واو کا تذکرہ کہیں نہیں آیا. صلات پڑھ لیا لیکن لکھا جاتا ہے صاد لام پھر واو اور پڑھا جاتا ہے کیا؟ الف. صلات تو صلات پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے واو کے ساتھ. زکوٰۃ پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے واو کے ساتھ. دونوں کو پڑھنا ضروری ہے. ایک تو ہے کہ زبان کا اسلوب یہی ہے، پھر قرآن پاک کا رسم الخط یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توقیفی کہتے ہیں. انہوں نے ایسے ہی فرمایا، قیامت تک ایسا ہی رہے گا، اس کو بدل نہیں سکتے. تو ان چیزوں کا معاملہ نہیں جاننا چاہیے. آپ کے انگریزی میں بھی ہے، بہت سارے الفاظ لکھے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے ہیں. مجھے بتائے نائف کے اندر شروع میں کے ہے یا نہیں؟ وہ فضول ہے یا ہے فضول کہ کیا کارآمد ہے؟ لکھنا پڑے گا نا، لیکن تلفظ میں تو نہیں آئے گا. اور واک اور ٹاک اس کے درمیان میں جو ایل بیٹھا ہوا ہے، خامہ خامہ جگہ گیر رکھے اس نے، اگر اس کو نکال دیا جائے WA کے ہی لکھ دیں سیدھے، کیونکہ اس کو تو تلفظ میں تو آتا نہیں ہے، لیکن لکھنا پڑے گا. کیوں؟ رسم الخط کا وہی اصول ہے. وہ نہیں لکھیں گے تو وہ حرف وہ نہ رہے گا اور کچھ ہو جائے گا. تو یہاں بالغداتی کو بالغداتی پڑھنا، بالغداوتی جی، اس کو میں نے خود بھی سنا ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ چونکہ واو لکھا ہوا ہے تو وہ جو پڑھیں گے تو بالغداوتی والعشی جی. تو اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو آپ اپنے سے دور نہ کر لیجئے جو صبح شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، ان کو دور نہ کر لیجئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مرتبہ مکہ شریف کے کچھ لوگ جو بڑے بڑے مالدار تھے، بہترین لباس والے، وہ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی آپ کی بات سنتے، واعظ و تبلیغ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد تو صرف غربا ہیں، فقراء ہیں، یہ غلاموں کی جماعت ہے. یہ بلال حبشی ہیں اور یہ سلمان فارسی ہیں، وہ بھی تو آزاد کردہ غلام تھے. یہ سہیب رومی ہے، یہ مقدام سوڈانی ہے، اور کون کون ہے تو اس لیے ہم کو شرم آتی ہے کہ ہم ان کے پاس بیٹھے. آپ ایسا کر لیجئے، جب ہم آیا کریں ان کو بتا دیجیے آپ ہٹ جائیے، آپ ان کو ہٹا لیجئے، یہ دور رہے ہم سے. اور دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کپڑے کیسے ہیں، چونکہ غریب صحابہ کے کپڑے جو تھے وہ اون کے تھے. کیا تھے؟ تو اس میں پسینہ بھی آتا تھا اور کوئی ٹھاٹ باٹ تو تھے بھی نہیں ان لوگوں کے.
کہنے لگے ہمیں تو شرم آتی ہے. یہ کبر غرور کا عالم تھا. کفار کو تو چھوڑ دیجئے، خود اس وقت جو دنیا کے لوگ اپنے آپ کو بہت ہی مہذب کہتے ہیں، انگریز، وہ بھی گوارہ نہیں کرتے ہیں کوئی بڑا آدمی چھوٹوں کے پاس بیٹھے گا ہی نہیں. بڑوں کی قطار الگ ہوگی اور چھوٹوں کی قطار الگ ہوگی. جی، ان کی اپنی اپنی جگہ متعین ہے. تو یہ تو صرف اسلام ہے، یہ تو صرف